أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا. آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ کہ جو آپ کو اللہ سے بچا لے اگر وہ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے اور اراد بکم رحمہ یا رحمت کا ارادہ کر لے ولا یجدون لهم من دون اللہ اور نہیں تم پاؤ گے اللہ کے مقابلے میں ولیجا ولا نصیرا نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو منافقین تھے ظاہر ہے وہ جنگ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے اور بس موت سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے اختیار کرتے تھے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا یعنی کوئی بھی کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کون جو ہے وہ اس سے تمہیں بچا سکتا ہے. اللہ کی ذات اگر جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بھی فرمایا کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ نے اس کے حصے میں فائدہ نہیں لکھا تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور اگر ساری دنیا مل کر ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نے اس کے حصے میں نقصان نہیں لکھا ہوا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس سے کہ سب کچھ کنٹرول سب اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو اس سے کہا کہ اگر اللہ رحمت کا یا نقصان کا ارادہ کر لے تو کوئی بھی جو ہے وہ اس سے تمہیں بچانے والا نہیں اور اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی حمایتی. کہ جیسی مدد اللہ کرتا ہے دنیا کا کوئی انسان دنیا کی کوئی طاقت ایسی مدد جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ایسی حمایت کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرنا اسی پہ توکل کرنا یہی اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم تحقیق اللہ جانتا ہے ان کو جو تم میں سے روکنے والے ہیں والقائلین لاخوانہم ہلم الینا اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ ہماری طرف آ جاؤ ولا یأتون البأس الا قلیلا اور نہیں وہ آتے وہ جنگ کی طرف مگر تھوڑی دیر. اب یہاں پر جو منافقین کا تذکرہ ہے کہ غزوہ احزاب کا وہ سارا مرحلہ تھا اور جہاں پر سامنے کفار تھے خندق کھودی ہوئی تھی جو سخت مرحلہ تھا جس طرف جانا مشکل کام تھا. وہاں جو پختہ ایمان والے لوگ تھے وہ تو وہاں پر ڈٹے ہوئے تھے لیکن جو منافقین تھے یہ باقی لوگوں کو ادھر سے روکتے تھے کہ اس طرف نہیں جانا وہاں زیادہ خطرہ ہے اور یہ کہتے تھے کہ ہلم الینا کہ ہماری طرف آ جاؤ اور جس طرف آسانی ہے وہاں اس طرف جو ہے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ تماشا دیکھتے ہیں. تو وہ یہ موت سے ڈرنا موت سے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ یہ کر رہے تھے اور وہ جنگ کی طرف قتال کے میدان میں آنے کے لیے ذرا برابر جو وہ تیار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اس کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے بس اپنا فائدہ ملے باقی کسی کا نقصان ہو یا فائدہ ہو اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے وہ اس چیز سے جو وہ پیچھے ہٹ رہے تھے. اشحۃ علیکم وہ تمہارا ساتھ دینے میں بڑے ہی بخیل ہیں تمہارا ساتھ دینے میں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ
بس جب آ جائے کوئی خوف، رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ ایسے وہ دیکھ رہے ہیں کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو. کہ یعنی ظاہر جنگ کا جو میدان ہوتا ہے وہاں آسانیاں تو نہیں ہوتی، وہاں مشکلات پریشانی ہوتی ہے، وہاں ہر لمحے موت کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ جو منافق ہیں یہ اس وقت جو ہے اس طرح جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے اوپر موت کی جو ہے وہ غشی جو ہے وہ طاری ہے اور موت کے مرحلہ جو ہے وہ آ چکا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب وہ خوف چلا جاتا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو آپ پر چڑھ دوڑتے اپنے تیز زبانوں کے ساتھ. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، وہ مال کی جو ہے وہ لالچ اپنے دل میں رکھے ہوتے تھے. یعنی جب وہ مشکل مرحلہ چلا جاتا، جب وہ مشکل مرحلہ گزر جاتا، مسلمانوں کو اگر فتح مل جاتی تو پھر یہ کیا کرتے تھے اپنی تیز زبانوں سے، مراد یہ کہ اس وقت بڑی بڑی باتیں آ کر کرتے تھے کہ اس وقت ان کی زبان جو ہے وہ کینچی کی طرح چلتی تھی، اور اس وقت آ کر بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اگر ہم جو ہے وہ میدان جنگ میں ہوتے تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے. لیکن یہ ساری کس چیز کی لالچ تھی؟ اشحۃ علی الخیر، یہ مال کی لالچ ہے کہ مال غنیمت اب تقسیم ہونا تھا، تو اب ظاہر ہے تاکہ مال غنیمت ہمیں بھی ملے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقین لوگ ہیں، اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لانے والے، فاحبط اللہ اعمالهم، بس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے دعوے بھی کرتے تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کی زبان کے اوپر جو ہوتا تھا وہ دل میں نہیں ہوتا، ان کے عمل سے جو ہے وہ کوئی اور چیز کا اظہار ہوتا تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا. اس لیے یہ اہل ایمان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر دل میں منافقت رکھو گے اور لوگوں کا خوف و ڈر ہوگا اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو گے تو یہ گویا تمہارا حال بھی منافقین جیسا ہی ہوگا. جس طرح آج کے دور کے اندر بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو فلسطین کا جو معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں طرح طرح کی چیزوں سے ڈراتے ہیں کہ اگر ہم نے بائیکاٹ کر لیا تو ہماری معیشت بگڑ جائے گی، ہمارا قرضہ رک جائے گا، اور طرح طرح کی باتیں. اور اگر ہم نے جہاد کا اعلان کر دیا، جہاد کے میدان میں چلے گئے، عملی طور پر ان کا ساتھ دے دیا، تو پتہ نہیں ہمارے ملک کا کیا ہوگا، ہمارا ملک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. یہ ایک وہی منافقین والا طرز عمل ہے کہ نہ خود جہاد کے اندر جانا، اور اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنا. تو یہ اس وقت بھی تھا اور آج کے دور کے اندر بھی یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں. لیکن ان لوگوں کا نہ دنیا کے اندر کچھ بنے گا اور نہ ہی آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ لشکروں کے بارے میں گمان کرتے سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يُوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر لشکر تمہارے پر دوبارہ چڑھ دوڑیں تو وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ صحرا میں بدوؤں کے ساتھ رہیں، یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے تمہارے جو وہ خبریں معلوم کریں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھی ہوتے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو وہ نہیں لڑتے مگر تھوڑی ہی دیر. یعنی یہ جو منافقین تھے ان کے دل کے اندر خوف اتنا تھا کہ جب ایک آندھی چلی، ہوا تیز چلی اور ان کی خیمے وغیرہ اکھڑ گئے منافق مشرکین کے، کفار کے، اور وہاں سے وہ چلے گئے، لیکن ابھی تک ان کے دلوں کے اندر خوف تھا، اور ابھی تک ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے اور واپس آ جائیں گے. وہ خوف ان کے دل کے اندر تھا. تو اس لیے کہا کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بس کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں اور وہاں سے تمہاری خبریں معلوم کریں کہ آخر جنگ کا کیا معاملہ ہوا، آخر کس کو فتح ملی ہے، کس کو شکست ملی ہے. تو اس سے اللہ نے کہا کہ ان کی فکر چھوڑ دو. اگر یہ تمہارے ساتھ بھی ہوتے، اگر یہ جنگ کے میدان میں بھی آ جاتے تو ما قاتلوا الا قلیلا، یہ تھوڑا بہت ہی لڑتے اور کچھ بھی جو وہ نہ کرتے. کیونکہ جو منافقین ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ اور لوگوں کے دلوں میں بھی بزدلی پیدا کرتا ہے کہ اگر ایک لیڈر، ایک رہنما بہادر ہوگا تو اس کی قوم بھی بہادر ہوگی، اور اگر ایک لیڈر بزدل ہوگا
اور جو ہے وہ وہاں پر لشکر کے اندر اگر چند ایک لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے تو باقی لوگوں کے دلوں کے اندر بھی یہ بات آ جائے گی. تو اس لیے ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ خالص مومنین کی علامت ہے، خالص اہل ایمان کی علامت ہے کہ جن کو پتہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کس سرزمین میں موت آئے گی، کب موت آئے گی، کون سی جگہ موت آئے گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اگر یہ اللہ کے راستے میں موت آ جائے تو یہ اہل ایمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور شہادت کی موت ہے. تو اس لیے یہ منافقین کا طرز عمل چھوڑ کر ہمیں خالص اللہ کے دین کی پیروی کرنی چاہیے. آج بھی جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جہاد کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کل آخرت کے اندر ان کے لیے خسارہ ہوگا. دنیا کے اندر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ چاہے تم کچھ بھی کر لو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ہاں تم کب خیر خواہ ہوں گے کہ جب تم ان کے مذہب کے اندر چلے جاؤ گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ اچھے ہوں گے، باقی وہ کبھی بھی جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں جہاں جس جگہ بھی موقع ملے اہل ایمان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور منافقین کے طرز عمل سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں